السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا، ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ جل جلالہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو عالی خاندان بنایا، سب سے عالی گھرانہ بنایا اور سب سے عالی نسب اور حسب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا، اور پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور پھر قبائل ہاشم میں سے اللہ جل جلالہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی نسب ہوں اور سب سے عالی نسل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ افضل بنایا، آپ کے نسب اور حسب کو سب سے افضل نسب اور حسب بنایا۔ اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی اللہ جل جلالہ نے اعلیٰ نسب بنایا، اعلیٰ حسب بنایا اور سب سے عالی خاندان بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درود ہمیں نماز میں پڑھنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور میری اولاد چلے گی حضرت فاطمہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کی اولاد سے اور ان کی نسل سے، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ہر تعلق اور ہر نسب کو ختم کر دیا جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے تعلق کے، یعنی کہ رشتہ اور تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع اور بخش ثابت ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کا بدلہ دینے میں قادر نہ ہو سکا، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ بھئی یہ تو ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک بڑے مزے کی اور بڑے نفع کی بات ہے۔ جو صحابہ اہل بیت کی خدمت کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت بروز قیامت میں خود اس کا بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ جتنی جلدی ہو سکے اہل بیت کو تلاش کر کے ان پر احسانات کریں اور آخرت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کریں۔ جیسے اللہ جل جلالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی ازواج مطہرات کا بھی ہم پر حق ہے، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی ہمارے اوپر بہت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو امہات المومنین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے اور نہ ہی ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی اولاد ہے کہ ان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضوانہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور ان کی شان وہ بھی ایسے ہی اہل بیت کی طرح ہے، وہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا صرف چند ماہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات رہ کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ صرف 2 ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہم ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ ایک ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ رضوانہ علیہا، جو کہ مکہ میں فوت ہو گئی تھی اور وہی جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئیں، اور دوسری یہی حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ رضوانہ علیہا، جو مدینہ منورہ میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باحیات رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتی رہیں۔ یہ بات بڑے ملحوظ خاطر رہے، چونکہ حضرت زینب سلام اللہ رضوانہ علیہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف چند ماہ رہی تھیں، اس لیے آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی سیرت و فضائل کی روایت کتب سیرت و تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں بھی آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کا تذکرہ کچھ اختصار کے ساتھ ہوگا۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کا نام زینب، والد کا نام خزیمہ، دادا کا نام حارث، اور آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی والدہ کا نام ہند، اور آپ کے نانا کا نام عوف تھا۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی ماں شریک بہن بھی تھیں۔ ماں شریک بہن وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک ماں کی دودھ پی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے راجع قول کے مطابق طفیل بنت حارث کے نکاح میں تھی، اور طفیل نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ پھر طفیل کے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی جب عدت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس معاملے کا اختیار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی موجودگی میں ان سے نکاح فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں ان کو 12.5 اوقیہ چاندی دی، جو کہ اس وقت تقریباً 133 تولے اور 3 ماشا کے برابر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے رمضان المبارک میں تقریباً 3 ہجری میں فرمایا۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غریبوں مسکینوں کو نہایت فراخ دلی سے کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، فقراء اور مساکین سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی، صدقات کے ذریعے سے ان کی مدد کرتی تھی۔ نیز آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ ان کے لیے انتہائی نرم گوشہ اور نرم دل تھیں۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی انہی صفات اور خوبیوں کا یہ ثمرہ تھا کہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ زمانہ جاہلیت میں ہی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کے معزز لقب سے معروف ہو گئی تھیں اور پہچانی جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو اس وقت بھی آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ مسکینوں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو اکثر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ عظیم لقب آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی ذات کے ساتھ اس حد تک مخصوص ہو گیا تھا کہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کا نام وہاں اس لقب کا بھی ضرور تذکرہ کیا گیا۔ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے بعد اپنی اس سخاوت و فیاضی اور یتیموں اور بے آسرا لوگوں کی مدد میں پیش رہتی تھیں، اور حتیٰ کہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ اس وصف میں باقی تمام ازواج مطہرات سلام اللہ رضوان عنہ علیہ میں منفرد نظر آتی تھیں۔ راجع قول کے مطابق آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ 8 ماہ کی قلیل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، اور ماہ ربیع الاول کے آخر میں سن 4 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی عمر تقریباً 30 برس تھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا، اور قبر میں آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کے 3 بھائی اترے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلے آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ ہی کی وفات ہوئی تھی، اور آپ کی حیات طیبہ کے زیادہ حالات کتب و تاریخ میں درج نہیں ہو سکے، مگر آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کی شرف و اعزاز و فضیلت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ امام الانبیاء سید المرسلین کی زوجہ مطہرہ اور تمام اہل ایمان کی والدہ محترمہ ہیں۔ نیز یہ کہ آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، اور آپ سلام اللہ رضوان عنہ علیہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو امہات المومنین اور اہل بیت کی اہمیت، قدر، ان سے محبت یہ اس امت کے ہر ایمان لانے والے کے لیے لازم ہے۔ پھر ہم بھی اس کو دیکھیں کہ امہات المومنین کون تھیں، کیسی تھیں، ان کے اعمال کیسے تھے، ان میں وہ کیا خوبیاں تھیں جس وجہ سے سرور کونین سردار الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ یقیناً کوئی ان میں خاصیت تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے نکاح فرمایا،
اور ان پاکیزہ جوڑوں کو دنیا میں ایک عملی نمونہ بنا کر کے پیش کیا۔ تو امت کے اندر ان کی محبت کو، ان کے اوپر ایمان لانے کو، ان کی تعظیم کو، ان کی اہمیت کو آپ نے اور میں نے زندہ رکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے، آنے والے بچوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو اس بات پر راضی کرنا ہے کہ بھئی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل بیت کے اوپر جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی جو نعمت دی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے کا جو ذریعہ بنا وہ اہل بیت ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ اگر قبول ہو گئے یہ اللہ کی شان ہوگی، ورنہ جس طریقے سے ہیں آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں۔ ہمیں عملی طور پر پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے اوپر احسانات، ان کی خدمت، ان کے مرتبے کو، ان کے مناقب کو پوری دنیا میں پھیلا دو، محنت کر لو، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ رضوانہ علیہا جو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بنی، انشاءاللہ ان کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔